الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مسئلہ جو بہت زیادہ لوگ پوچھتے بھی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کی بڑی شہرت ہوتی ہے اور لوگ اس میں شکوک و شبہات کا شکار بھی ہے کہ اذان کے دوران یعنی جب فجر کی اذان ہو جائے تو اس دوران آیا کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ اس بات کو مشہور کر رہے ہیں کہ سحری کھاتے ہوئے اگر اذان شروع ہو جائے تو جتنی مقدار میں آپ نے کھانا کھا لیا اور آپ کو مزید کھانے کی چاہت ہے تو آپ کھاتے رہیے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سلسلے میں وہ عام طور پر وہ ایک حدیث ہے ابو داود کی، اس سے استدلال کرتے ہیں یا اسی کا سہارا لیتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داود کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور پیالہ اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے مت رکھے بلکہ اپنی حاجت کو پورا کر لے. یہ ابو داود کی روایت ہے. حدیث پھر سن لے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور پیالہ اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ پیالے کو نہ رکھے بلکہ اپنی حاجت پوری کر لے. اب دیکھو اس روایت میں اگر تھوڑا سا غور کر لے کہ کون سی اذان مراد ہے اس سے. دیکھو یہاں وقت نہیں بتایا گیا، روزے کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے. ابھی فجر کی اذان ہے، ظہر کی اذان ہے، مغرب کی اذان ہے، پھر اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے یا روزے کے ساتھ ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے. اب نماز کے ساتھ اس کا تعلق کا کیا مطلب ہے؟ نماز کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ بہت ساری روایات میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب عشاء اور عشاء، عشاء کہتے ہیں نماز کو، عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، جب یہ اکٹھے آ جائے نا تو آپ نے فرمایا فَابْدَئُوا بِالْعَشَاء، تو کھانا پہلے کر لو اور نماز بعد میں کر لو. اور اس میں ایک جینا بزرگ کا قول ہے، غالباً امام ابو حنیفہ کا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پسند ہے کہ میرا جو کھانا ہے نا یہ نماز کی فکر میں گزر جائے بنسبت اس کے کہ میری نماز ساری کی ساری کھانے کی فکر میں گزر جائے، کہ میں کھانا کھاتے ہوئے اس فکر میں ہوں کہ بھائی جلدی کھا لوں تاکہ میں نماز کے لیے فارغ ہو جاؤں. اس سے جو ہے نا یہ بہتر ہے اس سے کہ میں نماز پڑھوں اور جلدی جلدی پڑھوں یہ کر کے کہ بھئی میں کب فارغ ہو کے کھانے کے لیے فرصت کر لوں. تو یہ جو حدیث ہے دیکھو پھر میں وہ الفاظ سنا رہا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور پیالہ اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے مت رکھے بلکہ اپنی حاجت پورا کر لے. اب دیکھو یہاں نماز کا ٹائم پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سی اذان مراد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق روزے دار کے ساتھ ہے یا نمازی کے ساتھ ہے، اور اس کا زیادہ احتمال یہی ہے کہ یہ عام نمازیں اور اس کی اذان مراد ہو. تو اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ بنے گا کہ اگر کبھی کھانے پینے کے دوران نا اذان شروع ہو جائے، مثلا مغرب آپ کھا رہے ہیں اور اذان شروع ہو گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اذان کے بعد بھی ضرورت کے بقدر کھا لو تاکہ تم پرسکون ہو کر جا کے
نماز پڑھ سکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز میں کھانے پینے کی طرف تمہارا دھیان لگا رہے۔ ایک معنی تو یہ۔ چلو اگر ایک سیکنڈ کے لیے یہ مان لیا جائے کہ بھئی یہ حدیث سحری سے متعلق ہے، حالانکہ سحری کا یہاں کوئی لفظ ہے نہیں، صراحت ہے نہیں، لیکن اگر ایک سیکنڈ کے لیے چلو مان لے کہ یہ سحری سے، تو پھر بھی مطلب ہے اس حدیث سے دلیل پکڑنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کا جو تعلق ہے وہ صبح صادق کے ساتھ ہے، اس کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ روزے کا تعلق اذان کے ساتھ سمجھتے ہیں، حالانکہ روزے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، روزے کا تعلق تو صبح صادق کے ساتھ ہے، اور وہ تو قرآن کے نص سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ بھئی جب تک طلوع صبح صادق نہ ہو تو اس وقت تک کھاؤ اور پیو، جب طلوع صبح صادق ہو جائے تو کھانا پینا بند، اور اذان ہوتی ہے طلوع صبح صادق کے بعد۔ اس لیے جو اذان کا ٹائم ہے وہ کھانے پینے کا ٹائم نہیں ہے، جو کھانے پینے کا ٹائم ہے وہ اس میں اذان دینا درست نہیں ہے۔ پھر یہ روایت ظاہری بات ہے قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، ہوگی، اور جب اصول حدیث تو یہی ہے، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہو، بظاہر اس میں تعارض ہو، تو ظاہری بات ہے حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور قرآن کریم کی آیت کو لے لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک سیکنڈ کے لیے یہ مان لے کہ بھئی چلو سحری ہی کی کا ٹائم مراد ہے، تو اس کا دوسرا جو جواب ہوگا، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں 2 اذانیں ہوتی تھی۔ ایک اذان ہوتی تھی سحری کے لیے جگانے کے واسطے، اور دوسری اذان ہوتی تھی نماز کے واسطے۔ چنانچہ حدیث میں بہت ساری روایات ہے۔ اب یہ جو حضرت بلال ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سحری کے لیے اذان دیتے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نماز کے لیے اذان دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھئی تمہیں جو اذان بلال کی ہے نا وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، جب بلال کی اذان سنو نا تو کھاؤ پیو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلال کی اذان نماز کے لیے نہیں ہوتی، بلال کی اذان تو ہوتی اس لیے ہے کہ تاکہ اگر کوئی کام کاج میں لگا ہوا ہے وہ متنبہ ہو جائے کہ سحری کا ٹائم، جیسے آج کل یہ ہمارے ہاں رواج ہے وہ ہارن کا، یہ اسی طرح گویا کہ حضرت بلال اس وقت اذان دیتے تھے، تو 2 اذانیں ہوتی تھی۔ جو نماز کے لیے اذان ہے اس میں ظاہری بات ہے وہ تو ٹائم وہ ہے کہ جس میں روزہ ختم ہو گیا اور نماز کا وہ وقت شروع ہو گیا۔ چنانچہ اس میں خواتین بہت غفلت کرتی ہے، خواتین تو ہم نے تو بعض اوقات خواتین کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ بھئی ہماری مسجد کی اذان ابھی نہیں ہوئی، آس پاس کی تو ہو رہی ہے لیکن ہماری مسجد کی اذان، یعنی 2-3 منٹ کے لیے وہ اپنا جو روزہ ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر بھی اگر بندے کا روزہ درست نہ ہو، صحیح نہ ہو، تو ظاہری بات ہے بہت مہنگا وہ سودا کر رہا ہے اور بہت مشکل میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے۔ بلکہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ بندے کو اینڈ تک تو چلو بندہ وہ جائے آخری منٹ تک کہ جو اتفاقی طور پر کبھی دیر سے جاگا ہے اور کچھ بھی نہیں کھایا، بھوک لگی ہوئی ہے، تو چلو اگر 2-3 منٹ باقی ہے تو جلدی 2-3 منٹ میں جتنا بندہ کھا سکتا ہے کھا لے، ورنہ تو عام روٹین میں تو کم از کم 5-10 منٹ پہلے روزہ بند کر دے، یعنی احتیاط کا پہلو۔ باقی اذان کے بعد تو کھانے پینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔